جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام کے چاہنے والوں کا اور امام کے جو ساتھی اور ناصران تھے ان کا اس وقت کیا معاملہ تھا اور کیا کیفیت تھی ان کی، تو بظاہر اگر سطحی نظر سے کوئی دیکھے تو شاید اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اس وقت تو خوف و ہراس کی کیفیت ہونی چاہیے اور انتہائی انسان کے جو دل کا اضطراب ہے وہ اپنے عروج پر ہونا چاہیے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مقاتل ہمیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریر حمدانی جو کربلا کے شہداء میں شامل ہیں اور جناب عبد الرحمن جو خود ایک اور شہید ہیں کربلا کے، ان کا آپس میں مکالمہ اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی بات پر حضرت بریر حمدانی مزاح کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کہ جس کے اوپر گویا ایک ہنسی کا معاملہ ہے، اور جناب عبد الرحمن ان سے کہتے ہیں کہ یار آج تو یہ مزاح کا موقع نہیں ہے، تو جناب بریر حمدانی اس وقت جواب یہ دیتے ہیں کہ میرے قبیلے والے میری قوم والے جانتے ہیں کہ میں کتنا سنجیدہ آدمی ہوں اور میں نے شاید کبھی مذاق نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں خوشی اور اطمینان کی وہ کیفیت ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد پھر میں سرخرو ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ تو اب میں اپنی اس خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ شیئر کروں، اور اس وجہ سے یہ جو میں نے مزاح کیا تھا اس وقت اس کی وجہ یہی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ ایک مقام اطمینان کے اعتبار سے اس حد تک ہے۔ ہاں سامنے جو فوج مخالف ہے، لشکر ہے، ان کی بدبختی پر افسوس ہے، مگر جہاں تک اپنی بات ہے تو اپنی قسمت پر رشک بھی کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا صاحب، میدان جنگ میں آنے کے بعد امام علیہ السلام نے ایک دعا کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں، اس دعا کے حوالے سے بتائیں۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ دیکھیے اس وقت تقریباً آپ سمجھیں کہ جب لشکروں کو ترتیب دیا جا رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام اس موقع پر یہ عاشور کی صبح یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اور اس دعا کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بندہ تو میرا سہارا ہے ہر تکلیف میں اور میرا قبلہ امید ہے ہر سختی میں، اور تجھ پر مجھے ہر مہم میں جو درپیش ہوں بھروسہ ہے۔ کتنے ہی صدمے ایسے ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزور ثابت ہوتا ہے اور حیلہ و تدبیر کی راہیں بند نظر آتی ہیں، دوست ان میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن ان میں تانہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں عرض معروض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا ہی نہیں جانتا۔ تو اس تکلیف کو دور کرتا اور اس کا تدارک کرتا ہے، یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک اور احسان کا مرکز اور ہر مطلب کے لیے آخری جائے پناہ ہے۔ یہ امام کی وہ دعا ہے جو امام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی کہ جب گویا صفیں آراستہ ہو رہی ہیں۔ اچھا صاحب، ایک اور بات لشکر کے علمدار کے حوالے سے آتی ہے۔ صحیح۔ حضرت عباس علمدار کا نام تو ملتا ہی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے کوئی علمدار تھے؟ نہیں، علمدار دیکھیے مرکزی اعتبار سے تو جناب عباس سے علمدار، جناب ابوالفضل ان کے تو نام کا حصہ ہی بن گیا عباس سے علمدار جو صاحب رعیت اس دن تھے، مگر ساتھ ساتھ جس طرح سے جو لشکر کی جو تشکیل ہوتی ہے اس میں میمنہ اور میسرہ بھی ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ پر جو ایک فگر ہے وہ بائیں ہاتھ پر ایک فگر ہے، تو دائیں ہاتھ پر جس کو میمنے پر جن کو مقرر کیا گیا وہ جناب زہیر ابن قین، اچھا، اور اور جو میسرے پر جن کو مقرر کیا گیا وہ جناب حبیب ابن مظاہر، اور درمیان میں یعنی مرکزی علمدار جو تھے وہ حضرت ابوالفضل عباس، اچھا، وہ امام مظلوم کے علمدار کہلائے۔ صحیح۔ اچھا صاحب، ایک اور بات ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ آخر دن یعنی عاشور کے دن صحیح ایک حجت تمام کرنے کے لیے یا دشمن سے مخاطب ہو کر کوئی اس دن بھی کوئی خطبہ دیا ہے، جی، اس خطبے کا بھی ایک تذکرہ ملتا ہے کتابوں کے جی، اندر، تو اس خطبے کے اس کے بلکہ نہ فقط امام حسین علیہ السلام کا ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے بعد پھر ایک جناب زہیر ابن قین کا بھی خطبہ ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی اور اس کا ظاہر ہے کہ مقصد تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صحیح۔ یعنی میں پھر اس بات کو اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ امام کیا کہہ کر نکلے تھے مدینہ منورہ سے کہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، کہ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ میرا مقصد ہے۔ تو آخر تک آپ دیکھیں گے کہ عاشور کے دن بھی امام کی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے کسی طرح سے، بلکہ اصلاح احوال کی کوشش آخر دن تک امام نے کی ہے۔ اور وہ خطبہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا امام مظلوم کے بعد جب صفیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں، صف بندی ہو چکی ہے، اس موقع پر دشمنوں کی صفوں کے قریب جا کر امام نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مردم میری بات سنو، جلدی سے کام نہ لو یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے اس کے ماتحت تم کو نصیحت و ہدایت کا فرض ادا کر دوں اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا۔
اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے مجتمع کر لو اپنی طاقتوں کو اور اکٹھا کر لو جس کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو. پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت لیے ہوئے میرا خاتمہ کر دو. میرے لیے وہ پروردگار بہت کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور وہی اپنے نیک اعمال بندوں کا مددگار ہے. امام کی یہ آواز خیموں تک بھی گئی, اپنے خیموں تک بھی گئی, اور جس کے بعد وہاں پر جو اہل حرم تھے ان کی گریہ اور بکا کی آواز سنائی دی. اس موقع پر امام مظلوم نے حضرت عباس اور جناب علی اکبر کو بھیجا کہ انہیں کہو کہ اس وقت خاموش ہو جائیں, رونے کا وقت بعد میں آئے گا. یعنی وہ وقت آئے گا کہ جب میں بھی شہید ہو جاؤں گا, وہ وقت ہے رونے کا, گریے کا, مگر ابھی اس وقت سکوت اختیار کرو. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم پر یعنی حمد الہی کی, پیغمبر اکرم پر درود بھیجا, حضرت کے اوصاف اور فضائل بیان کیے, اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں. پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو, غور کرو کہ تمہارے لیے میرے خون کا بہانا اور میری حد تک حرمت کرنا جائز ہے. کیا میں نہیں ہوں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے وصی, ان کے چچا زاد بھائی, اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا فرزند؟ کیا حمزہ جنہیں شہداء کا سردار قرار دیا گیا میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا یہ حدیث یعنی اب تک اگر آپ دیکھیں امام نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا. صحیح. اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر امام اپنا تعارف براہ راست کرواتے ہیں کہ کیا یہ حدیث جو زبان زد خلائق ہے تمہارے گوشت زد نہیں ہوئی؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی پیغمبر اکرم کی کہ حضرت رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ یعنی امام فرماتے ہیں یعنی تم میں سے اگر کوئی بھی ہے, تمہارا کیا مقصد ہوگا الٹیمیٹلی کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنا ہے. پھر امام اپنا انٹروڈکشن پیش کریں. بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے تھے, صحیح, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے مقابلے پر آ گئے. اب امام فرماتے ہیں اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے اس لیے کہ کبھی میں نے غلط بات نہیں کہی, پھر تو کوئی بات نہیں. اور اگر تم میری بات کو نعوذ باللہ غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں ابھی ہیں ایسے اشخاص جن سے اگر تم پوچھو تو وہ تمہیں بتلائیں گے. صحابہ کرام کی طرف ریفر کیا کہ وہ افراد ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں پیغمبر اکرم سے سنی ہیں. پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے, ابو سعید خدری سے, سہل بن سعد ساعدی سے, زید بن ارقم سے, انس بن مالک سے, یہ تمام صحابہ کرام نام بھی لے رہے ہیں. جی ہاں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب سے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے. پھر کیا یہ تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس موقع پر شمر نے انٹرپٹ کیا. اچھا, جب امام اپنے انٹروڈکشن دے رہے تھے شمر نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں اور اگر میری سمجھ میں آتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ قرآن میں منافقین کی صفت ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں. یہ قرآن میں منافقین کی صفت ہے کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف, کہ جو منافق ہیں وہ اس طرح سے کہ یہ قرآنی محاورہ, اور وہ یہ کہہ رہے میں مسلمان نہیں ہوں, میں منافق ہوں. اصحاب جو خاموش کھڑے ہوئے امام کی تقریر سن رہے تھے انہیں شمر کی یہ بدتمیزی پسند نہیں آئی. اچھا, تو اس موقع پر حبیب ابن مظاہر نے پکار کر کہا کہ بخدا میں جانتا ہوں تو خدا کی عبادت 70 حرفوں پر کرتا ہے. یعنی قرآن نے منافقین کے بارے میں جو کہا تو 70 ٹائمز, یعنی یہ عبادت کے لفظ دھوکا نہ ہو, مقصود یہ کہ تو تیری جو منافقت ہے وہ تو اور بھی بڑی ہوئی ہے, یعنی تو انتہائی مکار ہے اور خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے. اب اس کے بعد امام اپنے تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھا کنٹینیو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں پھر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ صحیح. خدا کی قسم مشرق و مغرب کے عالم میں کوئی بھی نبی کا نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے, نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسرے اقوام میں, اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں. ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے قتل پر تم کس لیے آمادہ ہوئے ہو؟ اب امام پوچھتے ہیں ٹھیک میں نبی کا نواسا ہوں, تم نے حدیث بھی نہیں سنی, تمہیں میرا تعارف بھی نہیں, اچھا مجھے بتاؤ صحیح میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو گئے ہو؟ کیا کسی اپنے مقتول کا قصاص لینا چاہتے ہو؟
جسے میں نے قتل کر دیا ہو، یا کسی اپنے مال کا مطالبہ رکھتے ہو جسے میں نے تلف کیا ہو، یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہو جو میرے ہاتھوں کسی کو لگا ہو. ایک خاموشی. اب تو آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کہ مجھے میرا جرم تو بتاؤ، صحیح وجہ کیا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کوئی قصاص، کوئی مال میں نے لوٹا ہے، کوئی زخم لگایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس امام حسین علیہ السلام انہیں ان کے اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یزید کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ریفلیکٹ کریں کیا ہوا. کہ دوسری طرف وہ جو شخص جس کی تم بیعت کر کے بیٹھے ہو، جس کی تم اطاعت کرنا چاہ رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو اور میرا خون بہانا چاہتے ہو، اس کی گردن پر لوگوں کے خون کا الزام، اس کے اوپر مال و دولت کے مس یوز کا الزام، یہ تمام الزامات وہاں ہیں اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکا کسی بھی حوالے سے کہ کوئی الزام آپ کے اوپر موجود ہے. اب امام نے ان افراد کو جو وہ وقت کی سیاست کے دھارے میں بہتے ہوئے جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمیں بھی خط لکھ دینا چاہیے، امام نے باقاعدہ نام لکھا کہ اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، چشمے پانی سے چھلک رہے ہیں، آئیے لشکر آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. امام باقاعدہ نام لے کر معین کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں موقف اپنی جگہ پر، مگر تم لوگ کیسے آ گئے سامنے؟ صحیح، تمہارا تو آنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اب اس موقع پر جب ہوا تو انہوں نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا. اچھا، ان ادر ورڈز امام حسین علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں. جس طرح سے ماضی کے اندر انبیاء کی تکذیب کی گئی، اسے امام حسین علیہ السلام کی تکذیب کی جا رہی ہے. یہ تو امام وسیع پیغمبر اکرم کے نائب ہیں، وارث ہیں، اور انہوں نے اپنی تحریروں سے انکار کر دیا کہ ہم نے اس طرح کے کوئی خط نہیں لکھے. امام نے فرمایا اللہ اکبر، اتنا کھلا ہوا حقیقت سے انکار، تم نے خط لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا. اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ میرا آنا حقیقتاً نہیں بھی چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے واپس جانے دو کسی ایسی جگہ جہاں امن و امان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں. صحیح، میرا راستہ کیوں روکا ہوا؟ جی. اس موقع پر قیس ابن اشعث نے یہ کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ اصولی موقف تھا امام کا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اب امام فرماتے تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد ابن اشعث ہی کے تو بھائی ہو، کیا تم اتنے کو کافی نہیں سمجھتے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح خطرے سے اپنی جان بچا کر بھاگوں گا. یہ بھول جاؤ، یہ نہیں ہونے والا. یہ امام نے اپنا بیان مکمل کر دیا. فوج مخالف کے ظاہر متاثر ہونے کی تو ایسا کوئی امید نہیں تھی مگر اتمام حجت کے لیے. البتہ ان خطبوں کا اثر وہی جو بعد میں پھر جناب حر کی صورت میں نمودار ہوا کہ یہ امام کا خطبہ ہے. اس کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ جناب زہیر نے، پھر جناب زہیر کا خطبہ ہے، اس کے بعد پھر وہ جناب حر کی واپسی. جناب زہیر کے خطبے میں کوئی ایسی اہم بات؟ جناب زہیر ابن کین، البتہ فرق واضح ہے. جناب زہیر ابن کین نے، یہ تو امام حسین علیہ السلام نے اگر آپ دیکھیں جو اپنا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا، ان کو کہا کہ بھائی میرا جرم بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے. جو جناب زہیر نے جو خطبہ دیا ہے وہ ابن زیاد کے مظالم یاد دلائیں، بنو امیہ کے مظالم. کس کیپیسٹی میں دیا؟ یہ جناب زہیر بھی امام مظلوم سے باقاعدہ پرمیشن لے کر گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جا کر خطبہ دیا. اور بالکل فوجی لباس کے اندر گئے تھے اور اپنے یعنی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اور پھر وہاں پر گئے اور کوفے والوں کو مخاطب کر گئے، کوفے والوں خدا کے عذاب سے ڈرو. ایک مسلمان کی گردن پر اس کے اسلامی بھائی کا یہ حق ہے کہ وہ اسے خیر خواہانہ نصیحت کرے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اس وقت تک اور ایک ملت کے تابع کی حیثیت رکھتے ہیں جب تک کہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی، یعنی جب تک باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہو جاتی، اور ہم میں اور تم میں رشتہ اخوت بہرحال قائم ہے اور تم ابھی ہماری طرف سے نصیحت کے مستحق ہو. بے شک جب تلوار چلنے لگے گی تو یہ رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور ہم علیحدہ علیحدہ ملتوں کے تابع قرار پا جائیں گے. یقیناً اللہ نے ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذریعے سے. کیا آزمائش کی؟ تاکہ وہ دیکھے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور تم کیا سلوک کرتے ہو. ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو. یزید اور ابن زیاد سے تم کو ان کی حکومت کے تمام دور میں کبھی سوا برائی کے کوئی اچھا سلوک نظر نہ آئے گا. یہی وہی لوگ ہیں جو تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے، تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کرواتے تھے، تم کو سولیاں دلواتے تھے اور تمہارے نیک اعمال حفاظ قرآن مثلا حجر بن عدی اور ان کے ہمراہیوں اور ہانی ابن عروہ وغیرہ ایسے اشخاص کو قتل کرتے رہے.
اب اس میں مظالم یاد دلائیں کہ تم کس کے کیمپ میں ہو، کس کے کیمپ میں جا رہے ہو. اب یہاں پر امام کا جو خطبہ تھا وہ تعارف پر تھا، اور کہا گیا تھا کہ کوئی جرم میں نے کیا تو مجھے بتاؤ. یہاں پر انہوں نے یہ بات کی. اب ظاہر ہے کہ جناب زہیر کو ایز اپوزیشن پھر ان کو ایک تیر بھی پھینکا گیا ان کی طرف، اور باقاعدہ ان کو خاموش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں شمر کی طرف سے ہوا. اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ زہر سے پہلے کی، جی عاشور کے دن زہر سے پہلے کی. جناب حر جو آتے ہیں، جی ہاں، یہ کب آتے ہیں؟ یہ اسی خطبے کے بعد کسی وقت ذرا ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر ان خطبات کے بعد کہ ان کا کیا اثر ہوا، بظاہر تو سب تاریخی پردے میں، مگر جناب حر کی وہ جو کیفیت جس کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ تو اندر سے انقلاب روحانی اور انقلاب باطنی جو ہے وہ برپا ہو رہا تھا، اور وہ رفتہ رفتہ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے. یہاں تک کہ جناب حر جو ہیں وہ امام کے پاس آئے، معذرت طلب کی، معافی مانگی، توبہ کی. یہ یعنی اب یہ بالکل صحیح ٹائم پر ہم یہ کہیں کہ دیر ہونے سے پہلے توبہ کر لی. اور امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ کہا کہ تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، اور تو نے اب گویا ثابت کیا کہ جو تیرا نام ہے بالکل ٹھیک نام ہے. تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، آزاد. حر کا مطلب آزاد، یعنی اب جو باطل کی غلامی ترک کر دی اور حق کی طرف آ گیا. یہ تو نے اپنے نام کی لاج رکھ لی. پھر جناب حر نے بھی کوئی وہاں خطاب فرمایا ہے یزیدی فوج سے؟ جناب حر کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ابتدا میں تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، جناب حر تو اس طرح سے کہ فوج مخالف میں، جیسے کہ کل بھی میں نے گزارش کی کہ تمام اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کوئی مادی منافع ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے تو سامنے تھے، اور وہ اس کو ترک کر کے آئے. ٹھیک. اور اب پھر جاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں بیٹے کو ساتھ لے کر اب خطبہ جب دے رہے ہیں تو یعنی یہ تو ایک طرح سے بالکل ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ دوسرے بھی افراد جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سن کر مائل ہو جائیں اور امام حسین کی طرف آ جائیں. اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا. لہذا جناب حر کا جو خطبہ تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا. جناب حر نے جو خطبہ دیا ہے اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں، آخر حسین کی ان باتوں میں سے جن کو وہ پیش کرتے ہیں کسی ایک بات کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے. جناب حر تو آبزرو کر رہے ہیں عمر سعد کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، سب کچھ، تاکہ تمہیں ان کے مقابلے میں جنگ کرنے سے نجات ملے. لشکر میں کسی نے کہا کہ امیر عمر سعد جو ہے وہ موجود ہے، جو کچھ تمہیں کہنا ہے ان سے کہو. اور انہوں نے عمر سعد کو مخاطب ہو کر کے یہی جملے کہے واپس، اور اس نے پھر وہی عذر پیش کیا، اگر مجھ سے اگر ممکن ہوتا تو میں یہی کرتا. یعنی یہ کتنی بڑی، اگر آپ دیکھیں یزید کی ناکامی ہے کہ جو اس کا سپہ سالار ہے وہ خود ہی کنونس نہیں ہے. وہ خود ہی کنونس نہیں ہے کہ یہ جنگ صحیح ہو رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا. اب اس کے بعد یہ سن کر ظاہر ہے کہ حر کو بہت غصہ بھی آیا، تھوڑا سا غیظ و غضب کے عالم میں. پھر وہ کہتے ہیں اے کوفے والوں، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے اس بزرگوار کو بلایا اور جب وہ آیا تو تم نے اسے دشمن کے سپرد کر دیا. تم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ تم ان پر جان نثار کرو گے، پھر تم نے خود ان پر چڑھائی کر دی اور ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے. یہ ظاہر ہے وہی افراد، یعنی یزید اور امام مظلوم مخاصمت ہے. یا تو جس طرح طائف، یمن، دوسرے علاقے والے خاموش، تم بھی خاموش بیٹھتے. صحیح. اور یہ کہ کوفے والوں کی طرف سے بطور عمومی ایک پازیٹو کال گئی اور اب تم پھر گئے، تو یہ زیادہ اس اعتبار سے قابل مذمت قرار پائے. ورنہ تو جو بھی خاموش رہا قابل مذمت ہے. جس نے بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ قابل مذمت ہے، مگر یہ خصوصیت کے ساتھ قابل مذمت ہے. یہی حر کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کے نفس کی آمد و شد کو مضبوط کر رکھا ہے اور گلا گھونٹنے پر آماد ہو اور چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے. تم نے ان کو خدا کی چوڑی زمین میں جدھر وہ امن کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا ہے اور وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کے مثل ہو گئے ہیں. اور تم نے ان کو، ان کے اہل حرم اور بچوں کو اور ان کے اصحاب کو فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا ہے جس کو یہودی اور مجوسی اور نصرانی تک پیتے ہیں اور عراق کے سور اور کتے تک اس میں لوٹ رہے ہیں. مگر یہ لوگ ہیں کہ پیاس کی شدت نے ان کو جہاں بلب کر رکھا ہے. حقیقتاً کیا برا وہ سلوک ہے جو تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ جائز رکھا ہے. تم کو خدا اس شدت والی پیاس کے دن سیراب نہ کرے، اس شدت والے دن یعنی قیامت کے دن سیراب نہ کرے. اور اگر تم آج بھی اسی دم توبہ نہ کر لو اور اپنے طرز عمل سے پشیمان ہو کر باز نہ آ جاؤ تو، یعنی پھر تمہیں خدا اس عذاب کا مزہ چکھائے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو یہ جناب حر نے پھر ایک مرتبہ امام مظلوم کی جو مظلومیت ہے اس کی طرح متوجہ کیا. یہ بنیادی جو موقف امام کا ہے اصولی صحیح کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا، وہ آخر تک قائم، وہ آخر تک کام. باقی ہر چیز پہ کمپرومائز امام کرنے کو تیار ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں مملکت چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مملکت چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، لیکن
دیکھیے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اسٹیٹس کو سمجھتے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ امام کیوں انکار کر رہے ہیں بیعت سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یزید کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے بیعت کے اوپر. صحیح. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی امام حسین علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے. اگر میں نہ ہوتا تو امام حسن سے یہ مطالبہ کیا جاتا. صحیح. اگر آج حضرت علی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان سے مطالبہ کیا جاتا. یعنی اور اگر پیغمبر اکرم اس وقت موجود ہوتے تو پیغمبر اکرم سے یہ مطالبہ کیا جاتا. یعنی امام حسین علیہ السلام گویا انکار بیعت کر کے اپنی امامت، امام حسن کی امامت، مولا کی امامت، پیغمبر اکرم کی رسالت کو بچا رہے ہیں. صحیح. ورنہ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تمام رسالتوں کے اوپر، ان کی محنتوں کے اوپر پانی پھر جائے، تمام امامتوں کو ضائع کرنا، اور دوسری طرف توحید پروردگار کے اوپر گویا الزام آ جائے. اس لیے انہیں کی طرف سے، اسی لیے وہ جو مشہور شعر جس کی طرف ابھی آپ اشارہ فرما رہے تھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اگر صاحب میں چاہوں گا کہ اگر آپ عاشور کے دن کو خلاصتاً کچھ پیش کرنا چاہیں. عاشور کا دن شاہد صاحب خلاصتاً اگر گزارش کی جائے تو حضرت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتا ہے اور امام مظلوم کے سجدے پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ حجاج بن مسروق امام کے آفیشل مؤذن تھے. جب ہم سنتے ہیں کہ درمیان میں جناب حر نے بھی اپنے دستے کے ساتھ نماز پڑھی تھی جب راستہ روکا تھا اس وقت، تو اس وقت جو اذان دی تھی وہ جناب حجاج جو امام کے آفیشل مؤذن تھے انہوں نے دی تھی. مگر جب عاشور کا دن آیا تو فجر کی جو اذان ہے وہ حکم دیا گیا کہ اے علی اکبر تم اذان دو. اور علی اکبر کون ہے؟ جو پیغمبر اکرم کی شبیہ ہیں، شبیہ رسول. وہ لہجہ رسول کے اندر ان کے سامنے اذان پیش کی گئی تاکہ دشمن کا لشکر ایک مرتبہ پھر سوچ لے کہ وہ کس کے مقابلے پر صف آ رہا ہے. لہجہ رسول میں حضرت علی اکبر نے اذان دی اور امام مظلوم نے فجر کی نماز پڑھائی. اور یہ وہ فجر کی نماز ہے کہ جس کی تعقیبات میں پھر عاشور کے دن کا پورا جہاد موجود ہے، جس میں خطبات بھی ہیں، اصلاح احوال کی کوشش بھی ہے، جناب حر کا آنا بھی ہے، علمداری بھی ہے، اور علمداری کے بعد پھر بالآخر شہادت کی وہ منزلیں ہیں کہ جس کے اندر اصحاب اور اس کے بعد اعزہ، اور اعزہ کے بعد بالآخر امام مظلوم کی شہادت ہے. وہ فجر کی نماز، اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اور پھر عصر کی نماز. فجر کی نماز میں عرض کر چکا. ظہر کی نماز میں عین حالت جنگ میں امام مظلوم نے ظہر کے وقت اپنے دو چاہنے والوں کو، اپنے دو ساتھیوں کو اپنے آگے کھڑا کیا ہے اور نماز پڑھائی ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے جو حسین نے کربلا کے دن بتائی ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی باقاعدہ کہا بھی گیا کہ کچھ دیر کے وقت کے لیے ہم جنگ کو روک لیتے ہیں تاکہ نماز پڑھ لیں. اور اس وقت بھی انتہائی بے حیائی کے ساتھ جو لشکر یزید ہے اس کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اے حسین نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. جناب حبیب ابن مظاہر جس پر انتہائی غضبناک بھی ہوئے کہ فرزند رسول کی نماز، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. مگر وہ نماز جو امام نے پڑھی ہے ظہر کی نماز، وہ اس انداز اور شان سے پڑھی ہے کہ دونوں ساتھی سامنے موجود ہیں، تیر آ رہے ہیں، نماز کے دوران بھی آ رہے ہیں، اور وہ دونوں اپنے سینے پر ان تیروں کو کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوئی اور امام کے وہ جانثار گرے. اور جب زمین پر گرے ہیں تو اس موقع پر امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لیا ہے، اور اس شہید ہونے والے ساتھی نے ایک سوال کیا کہ حل وفائی تو ابن رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول کے فرزند، کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنے وفاداری کا جو وعدہ تھا اسے پورا کیا؟ نہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جو چاہنے والے ان کے ذہن میں بھی کہ اتنوں نے دھوکہ دیا، کیا میں نے اپنی وفا کا جو وعدہ میں نے کیا تھا میں نے پورا کر دیا؟ اور اس موقع پر امام مظلوم فرماتے ہیں بلا قد وفیتا، یقیناً تم نے وفا کا حق ادا کر دیا. یہ ظہر کی نماز ہے. اب اس کے بعد جو عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ امام نے وہ نماز کس طرح سے پوری کی، قیام کس طرح سے کیا، رکوع کس طرح سے کیا، وہ کچھ نہیں معلوم. صرف سجدے کے بارے میں معلوم ہے کہ عصر کے وقت جب سجدہ کیا ہے امام مظلوم نے تو وہ کس عالم میں کہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور زمین پر بس حسین نے تو سر رکھ دیا، اس کے بعد سر حسین نے نہیں اٹھایا، سر کو تن سے جدا کر کے پھر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. حسین نے تو سجدے آخر کے اندر اپنے پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے یہی کہا الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. اس کے بعد نو کے نیزہ ہے، سر حسین ہے جو بلند ہوا، اور پھر سید سجاد کی آواز ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہ میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام. پھر یہ جو سفر ہے نو کے نیزہ پر سر حسین کا
تو پھر کبھی ہمیں کوفہ میں نظر آتا ہے اور کبھی شام میں. اور سیعلم الذین ظلموا ایام